245ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب ایک شخص قرض کی وجہ سے اپنے شہر سے دوسرے شہر میں پہنچا اور کچھ لوگوں کے ساتھ ایک محل میں گیا جہاں ایک شخص نے تمام لوگوں کا خیر مقدم کیا، اور جب اس نے یہ دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ تو اب جب وہ شخص عالی شان مکان، غلاموں اور نوکروں چاکروں کو دیکھ کر گھبرایا اور خوف زدہ ہو کر ٹھٹک گیا، اجنبیت اور جان کے ڈر سے پیچھے ہٹ کر دور ایک جگہ اکیلا جا بیٹھا جہاں اسے کوئی دیکھ نہ سکتا تھا۔ وہ بھی بیٹھا ہی تھا کہ ایک شخص 4 شکاری کتے لے کر آیا جو ریشم اور کم خواب کی جھولیں پہنے ہوئے تھے، سونے کے پٹے ان کے گلوں میں اور چاندی کی زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ اب اس شخص نے ہر کتے کو الگ الگ باندھ دیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور چاندی اور سونے کے تشت لایا جن میں عمدہ کھانے تھے، اور ہر کتے کے سامنے ایک ایک تشت رکھ دیا اور پھر انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ پردیسی شخص بھوک کے مارے للچائی ہوئی نظروں سے کھانے کی طرف دیکھنے لگا، اور اس کا دل چاہا کہ کسی کتے کی طرف بڑھ کر اس کے ساتھ کھانے لگے، مگر مارے ڈر کے رک جاتا۔ ان کتوں میں سے ایک نے اس کی طرف دیکھا جیسے خدا نے اس کتے کو اس کی حالت سے آگاہ کر دیا ہو، اور وہ رک گیا اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھانا شروع کر دیا اور پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب وہ کھانا کھا چکا اور جانے لگا تو اس کتے نے اشاروں میں کہا کہ تشت اور جو کھانا اس میں باقی ہے اپنے ساتھ لیتا جا، اور اپنے پنجوں سے تشت اس کی طرف سرکا دیا۔ اب وہ شخص آیا اور اس تشت اور اس میں جو کھانا تھا اٹھا لیا اور اسے لے کر وہاں سے چل دیا۔ اس کے بعد اس نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں چلا گیا، اور تشت کو بیچ کر اس کے داموں سے سوداگری کا مال خریدا اور مال لے کر اپنے وطن پہنچا، اور اسے بیچ کر اپنا قرضہ ادا کیا، خوب کھایا پیا اور عیش و عشرت سے زندگی بسر کرنے لگا۔ اس کے مال میں بڑی برکت ہوئی۔ ایک مدت تک اپنے وطن میں رہنے کے بعد اس نے اپنے دل میں کہا کہ تشت والے کے شہر میں چلنا چاہیے، اور میں ایک عمدہ تحفہ جو اس کے قابل ہو اس کے لیے لے جاؤں گا، اور اسے اس تشت کی قیمت بھی ادا کروں گا جو اس کے ایک کتے نے مجھے بخشا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک سوغات لی جو اس نے اس کے قابل سمجھی، اور تشت کی قیمت گرہ میں باندھ کر چل کھڑا ہوا، اور دن رات سفر کرتے کرتے وہ اس شہر میں جا پہنچا۔ اب وہ اس مکان کو تلاش کرنے لگا تاکہ اس میں جا کر اس کتے کے مالک سے ملے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالآخر وہ اس جگہ آیا جہاں وہ محل تھا، لیکن اب کیا دیکھتا ہے کہ محل کی جگہ ایک پرانا کھنڈر ہے جہاں کوے کائیں کائیں کر رہے ہیں، نہ مکان کا پتہ ہے نہ مکین کا، احوال دیگر گوں ہیں اور حالت بھیانک۔ یہ دیکھ کر اس کا دل کانپ اٹھا۔ جب اس شخص نے ان پرانے کھنڈروں پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ روزگار نے ظاہراً ان پر کیا مصیبت ڈھائی ہے اور قیمتی چیزوں کا محض نام و نشان باقی رہ گیا ہے، تو اسے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہی۔ اب اس نے اس اجڑی ہوئی بستی پر جو نگاہ ڈالی تو اسے ایک مسکین دکھائی دیا جس کی حالت دیکھنے سے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے اور پتھر دل بھی روتے تھے۔ اب اس نے اس مسکین شخص سے پوچھا کہ بتا تو صحیح، زمانے نے اس مکان کے مالک کے ساتھ کیا کیا، اور اس کے خوبصورت چاندوں اور چمکتے ہوئے تاروں کو کیا ہوا؟ اس عمارت پر کیا آفت آئی کہ 4 دیواری کے سوا اور کچھ باقی نہ رہا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ شخص یہی غریب ہے جسے تو دیکھ رہا ہے اور جو اپنی مصیبت پر آہو بکا کر رہا ہے۔ بے شک ایک وقت تھا کہ میں خوبصورت چاندوں، عالی شان اور بے بہا تحفوں اور حسین کنیزوں کا مالک تھا، اور زمانے کا اتار چڑھاؤ میرے آگے کچھ معنی نہ رکھتا تھا، لیکن زمانے نے پلٹا کھایا اور ایک ایسا انقلاب آیا کہ اس نے میرے نوکروں اور مال و دولت کا خاتمہ کر دیا، مجھے شکستہ حال بنا دیا، اور وہ بلائیں جو اس کے پاس چھپی ہوئی رکھی تھیں میرے اوپر لا توڑی۔
اب تو جو یہ سوال کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، بس اس سوال کی وجہ مجھے بتا، اور یہ میری حالت دیکھ کر جو تجھے تعجب ہو رہا ہے اس کو جانے دے۔ اس کے پوچھنے پر اس شخص نے سارا واقعہ سنا دیا اور بے حد رنج و الم کا اظہار کیا، اور کہنے لگا کہ میں تیرے لیے ایسا ہدیہ لایا ہوں جسے سب لوگ پسند کریں گے، اور اشرفیاں تیرے تشت کی قیمت جو میں لے گیا تھا، کیونکہ وہی سبب ہے غربت کے بعد میری امارت کا، میرے ویران گھر کے آباد اور میری تکلیفوں اور تنگ دستی کے دور ہونے کا۔ جب اس نے اس کی کہانی سنی تو اس نے اپنا سر ہلایا اور رونے پیٹنے اور فریاد کرنے لگا اور بولا، اے شخص، میرے خیال میں تو دیوانہ ہو گیا ہے، ایسی باتیں کوئی سمجھدار آدمی تو کرتا نہیں۔ میرا کتا تجھے ایک سونے کا تشت کس طرح دے سکتا ہے، اور اگر دیا بھی ہے تو میرے لیے یہ بہت مشکل بات ہوگی کہ میں اپنے کتے کے دیے کو واپس لے لوں۔ میں کتنی ہی تکلیف اور مصیبت میں کیوں نہ ہوں، تیری کسی چیز کو ہاتھ لگانا مجھ پر حرام ہے، لہٰذا جہاں سے تو آیا ہے واپس لوٹ جا۔ یہ سن کر اس شخص نے اس کے قدم چومے اور اس کی تعریف کرتا ہوا چل دیا، اور رخصت کے وقت یہ شعر پڑا، انسان اور کتے سب کے سب چل دیے، ان انسانوں اور کتوں کو میرا سلام پہنچے۔ اب شہرزاد نے کہا کہ اے میرے بادشاہ، ایک کہانی جو مجھے اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے وہ تیری خدمت میں پیش کرتی ہوں، جو کہ اسکندریہ کے ایک والی اور چور کی کہانی ہے۔ اس کہانی کو لوگ کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ اسکندریہ کے نواح میں ایک والی تھا جس کا نام حسام الدین تھا۔ ایک دن وہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے پاس ایک لشکری آ کر کہنے لگا کہ اے میرے مولا والی، پچھلی رات میں اس شہر میں پہنچا اور فلاں سرائے میں اترا۔ تہائی رات کے بعد میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میری خرجی کٹی ہوئی ہے اور اس میں سے 1000 دینار کا توڑا غائب ہے۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔